میں ایک غلط فہمی بھی واضح کرتا چلوں کہ موجودہ دور میں جب عبادت و ریاضت کا میدان وسیع ہوتا جا رہا ہے اور مزید اس کے اندر شاخیں بنتی جا رہی ہیں، تو یہاں پر ایک بحث یہ چل پڑی ہے کہ عبادت و ریاضت کے میدان میں کسی پیر و مرشد کی، کسی استاد کی اجازت کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، یا بلا اجازت کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو مسئلہ ہے غلط فہمی اس وجہ سے پیش آئی کہ ہم نے اس اجازت کو اعتکاف کے ساتھ نتھی کر دیا، اور اعتکاف بھی، اب اعتکاف کی میں نے شریعت اور طریقہ میں فرق واضح کیا، تو اسی طرح اعتکاف کو بھی آپ تقسیم کریں۔ ریاضت کے میدان میں شروع میں بھی بتایا کہ کسی کامل مرشد کی رہنمائی، امام کی رہنمائی کے بغیر آپ ریاضت میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے۔ یہ جو موجودہ دور میں سلسلہ نوربخشیہ کے ہاں جو اعتکاف کا سلسلہ چل پڑا ہے، اس کے اندر اجازت کی جہاں تک بات ہے، تو جو باب الاعتکاف ہے، یا رمضان کے عشرے میں اعتکاف ہوتی ہے، یا ایسے نوربخشی حضرات جنہوں نے ریاضت کے میدان میں قدم نہیں رکھا ہوگا، بلکہ وہ سال بھر میں ایک دفعہ، دو دفعہ، چار دفعہ، 5 دفعہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر تزکیہ نفس کرنے کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، تو وہ کسی بھی استاد کی نگرانی میں، یعنی جس نے کثرت کے ساتھ اعتکاف کیا ہوگا، اعتکاف کے قوانین جانتے ہوں گے، یا فقہ وقت کے اندر جو شرائط و ارکان بیان کیے ہوئے ہیں اس کے مطابق وہ اعتکاف پہ بیٹھ سکتا ہے، اس کے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں پہ جو موجودہ جو اعتکاف کا سلسلہ چل رہا ہے، اس کے اندر اکثر اعتکاف کرنے والے ایسے معتکفین ہیں، وہ سالکین ہیں، وہ مریدین ہیں، وہ ریاضت کے اعتکاف ان کے لیے ریاضت ہی کے مراحل میں سے ایک مرحلہ ہے۔ تو آپ اہل ریاضت کے میدان کے اندر جب باہر سے کوئی شخص عبادت و ریاضت یا اعتکاف کرنے کے لیے آتا ہے، تو اس ریاضت کے میدان کو چلانے کے لیے کسی مرشد کی، پیر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کی اجازت اور رہنمائی کے بغیر اگر آپ اس طرح ریاضت کریں گے تو مشکلات میں پڑ سکتے ہیں۔ تو اس چیز کو تمیز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے کہ جو شرعی اعتکاف ہے، جو کبھی کبھار میرے جیسے شخص کرتا ہے، اس کے لیے، اور جو واقعتاً مرید ہے، جو ریاضت کے مراحل طے کر رہا ہے اور کثرت کے ساتھ پہلے اعتکاف کر چکا ہے، وہ بھی